بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ادا کرنا اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اسلام نے اس کو زندگی میں ایک دفعہ ادا کرنے کو فرض قرار دیا ہے، لیکن یہ ہر کسی پر فرض نہیں ہوتا، بلکہ حج اس شخص پر فرض ہوتا ہے جو صاحب استطاعت ہو، جو صاحب قدرت ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اب دیکھ اس آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج اس بندے پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔ اب استطاعت کہتے کس ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی سمجھدار بالغ مسلمان شخص کے پاس اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہو، قرضے کی رقم نکالنے کے بعد اگر اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے جس سے زندگی میں ایک مرتبہ وہ مکہ مکرمہ تک آنے جانے کے سفر، وہ وہاں پر کھانے پینے رہنے اور قربانی وغیرہ کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ، اور یہاں پر جو اس کے گھر والے ہیں واپس آنے تک ان کا خرچہ بھی اس کے پاس ہے، تو ایسے شخص پر حج ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے حساب سے آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ حکومت کی طرف سے حج کرنے کے لیے جتنی رقم کا اعلان ہوتا ہے، تقریباً اس سال 10.5 لاکھ سے 11 لاکھ تک اعلان ہوا تھا، تو اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہو اور وہاں پر کھانے پینے کے لیے جو خرچہ آتا ہے وہ بھی اس کے پاس ہو، اور اس کے اوپر کوئی قرض بھی نہ ہو، یا اگر قرض ہو تو اس کے پیسے نکالنے کے بعد اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہو، اور اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہو، یعنی یہاں سے جب یہ جائے گا وہاں پر 40 دن گزارے گا یا تقریباً 25 دن گزارے گا، تو کیونکہ 40 دن کا بھی ویزا ہوتا ہے، 25 دن کا بھی ویزا ہوتا ہے، تو آنے تک گھر والوں کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس پر حج کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔